نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ہے، یہ جو کلام ہے، یہ کسی اور سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں جتنی بھی آیات نازل فرماتا ہے تو ان میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن بہت ساری آیتیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جن آیتوں میں یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ بات غیر سے نہیں بلکہ ہم ایمان والے لوگوں سے کہی جا رہی ہے۔ ہم ایمان رکھنے والے، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو اپنا معبود ماننے والے، ہم لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ حالانکہ ہم تو ایمان لے کر آئیں تو اللہ سے ڈرنے والے، اسی لیے تو ایمان لے کر آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو آزادی دی ہے، جو شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان کہیں میرے بندوں کو بہکا کر جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ جانتا ہے کہ شیطان کہیں میرے بندوں کو بہکا کر جہنم کی طرف نہ لے جائے، اس لیے اپنے بندوں سے کہہ رہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتار لینا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانے کو ہی اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی انسان سے یا دنیا کی کسی شے سے، کسی چیز سے وہ بندہ نہیں ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، وہی بندہ دنیا دار سے ڈرتا ہے، وہی بندہ دنیا کی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ سے بندہ جب ڈرنے لگ جاتا ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ سے کس انداز میں ڈرا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ سے ڈر وہی ڈر ہوتا ہے جب بندہ مومن کوئی گناہ کرے تو گناہ کرتے وقت اس کے دل میں خیال آ جائے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تو بندہ اس گناہ سے بچ جائے گا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو بندہ پھر گناہوں سے قریب نہیں جاتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے بلکہ نیکیوں کے قریب جانا شروع کر دیتا ہے۔
جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، مثال کے طور پر بندہ مومن چوری کرنے کے لیے جائے اور اس وقت دل میں خیال آ جائے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میں چوری تو یہ رات کے اندھیرے میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی آس پاس والے دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی دنیادار کو نہیں بلکہ اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ تو جب بندہ اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ مجھے صرف اللہ کو جواب دینا ہے تو انشاءاللہ وہ چوری سے اپنے آپ کو روک لے گا، وہ چوری سے باز آ جائے گا، وہ اس جرم سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تبھی وہ بندہ گناہوں کے قریب جانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، روزے نہیں رکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے بھائی کا حق کھا جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنی بہن کا حق دبا لیتا ہے اس کے باوجود کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنی ماں باپ کو ستاتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ارے یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا جو تجھے برائیوں سے نہیں روک پا رہا ہے؟ تو یقین مانیے جو بندہ مومن گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ سمجھ لینا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا انسان ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کے فرامین کے خلاف نہیں جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بندوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ دار سے اچھی ملاقاتیں کرتا ہے، محبتیں رکھتا ہے، ان کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو حقوق العباد ہوتے ہیں، جو بندوں کے حق ہوتے ہیں، وہ بندہ مومن جب اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تب اپنے بندوں کے پورے حق دینا شروع کر دیتا ہے، ورنہ زبان سے کہنا الگ ہے اور دل سے کرنا الگ ہے۔ صرف زبان تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنے دل میں ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اللہ سے اس طریقے سے ڈریں کہ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد، کوئی بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اس انداز میں اس گناہ سے باز آ جائیں کہ ہمیں اپنے رب کو جواب دینا، تو اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ جب بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، جھوٹ سے بچا لیتا ہے، غیبت سے بچا لیتا ہے، چغلی سے بچا لیتا ہے، بے حیائی سے بچا لیتا ہے، تب بندہ مومن کو اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو برائیوں سے بچا رکھا ہے اور نیکیوں کے قریب کر دیا ہے، تو ضرور اس بندے سے اللہ تعالی راضی ہے۔ ورنہ اللہ راضی جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہیں اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ سچے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کون سچے ہیں؟ اللہ کے نبی سچے ہیں، صدیق سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ سچے ہیں، جو صالحین اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ سچے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بھی اللہ کے دیندار بندے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے قریب آ جائے، تب ہمیں جا کر ایک دنیا میں کامیابی ملے گی، تب جا کر اس آیت پر عمل ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور سچے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے ساتھ اس طریقے سے ہونا ہے کہ ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں، جو بہترین اعمال اپنی زندگی میں اتارنا ہے تاکہ ہماری زندگی روشن ہو جائے اور ہماری زندگی میں ایک اجالا ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ سے سچی طریقے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے لوگوں کے ساتھ میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔